ایک بڑا الزام ہے جماعت اہل سنت پر کہ یہ عرس کہاں سے کرتے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بے شک بے شک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو، مگر پڑھیں گے جب تو مطالعہ ضروری ہے، اور اگر مطالعہ ضروری نہیں ہے تو یقین جانے آپ کو کوئی علم نہیں مل سکتا۔ نہ عرس بریلی شریف سے شروع ہوا، نہ کچھوچھا سے شروع ہوا، نہ اجمیر سے شروع ہوا، نہ بغداد سے شروع ہوا، نہ کربلا سے شروع ہوا، نہ نجف اشرف سے شروع ہوا۔ عرس شروع ہوا ہے تو مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس تاریخ کو پڑھنا ہو تو کہیں مت جائیے، مخدوم بہاری کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ رونا اس بات کا ہے کہ علم کا تیور بہار میں ہے، علم کا سمندر بہار میں ہے، علم کی وسعتیں بہار میں ہے، علم کی گہرائی بہار میں ہے، علم کی لطافتیں بہار میں ہے، تحقیق و تجسس کا تیور بہار میں ہے، مگر حال یہ ہے کہ لوگ بہار کو نہیں جانتے۔ رونا ہے۔ جانتے ہیں مخدوم بہاری اس اللہ کے ولی کا نام ہے کہ لوح محفوظ پر جن کے نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بایزید بستامی کے نام کے ساتھ سلطان العارفین، مخدوم بہاری کے ساتھ سلطان المحققین۔ پڑھیں مخدوم بہاری کی کتاب مکتوبات سدید و سدید، معلوم ہے حضرت بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف حالت اعتکاف میں مکتوبات سدی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہندوستان کے سب سے اچھے بادشاہ جنہیں اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ لکھا، معلوم ہے کون ہے؟ حضرت اورنگزیب۔ حضرت اورنگزیب کا جب انتقال ہوا تو سرحانے مکتوبات سدی رکھی ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا پڑھا لکھا بادشاہ تھا۔ بہرحال میں اپنے عنوان اور موضوع پہ آؤں گا جو مجھے ملا ہے، انشاءاللہ اس پہ میری گفتگو ہوگی، مگر یہ بھی بتاؤں کہ عرس کہاں سے شروع ہوا۔ ہمارا نوجوان جو بتا نہیں پاتا ہے، ہمارے لوگ یہ کہہ نہیں پاتے ہیں اور غیروں کے الزام کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو مخدوم بہاری نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک کتاب کا نام ہے مخ المعانی۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھیں۔ میں علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مخدوم صاحب کو پڑھیے، اگر نہیں پڑھیں گے تو تصوف کے تے سے بھی واقفیت نہیں، اور اگر تصوف کا فیضان چاہتے ہیں، تصوف کی عظمتیں چاہتے ہیں، تصوف کا عرفان چاہتے ہیں، تو مت پڑھو کسی کو، صرف مخدوم بہاری کو پڑھو۔ یہ شان اللہ نے حضرت مخدوم بہاری کو عطا فرمائی ہے۔ اور بات آ گئی تو کہہ دوں، جھونسی شریف کے حضرت سید شاہ تقی رحمت اللہ علیہ کو علم کی ضرورت پڑی، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ علم چاہیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بہار جاؤ مخدوم بہاری سے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم ہیں کہ مخدوم بہاری کو نہیں جانتے۔ اس میں کتنے لوگ ہیں جو بہار شریف جاتے ہیں؟ کچھوچھا جانا چاہیے، مخدوم سمنا ہے، بریلی جانا چاہیے، امام اہل سنت ہیں، بنارس جانا چاہیے، وہاں وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، ہر جگہ جائیے، مگر بہار شریف بھی جائیے جو آپ کے شہر کا، آپ کے صوبہ کا ایک خوبصورت شہر ہے، اور ولیوں کا تاجور وہاں لیٹا ہوا ہے۔
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے ابا ولی جن کی اماں ولیہ، واہ سبحان اللہ جن کے بیٹا ولی بیٹی ولیہ، ماشاء جن کے سسر ولی ساس ولیہ، سبحان جن اللہ کے باپ ولی اماں ولیہ، سبحان پورے اللہ خاندان کو دیکھیں تو ہر فرد ولی ہے یا ولیہ۔ اس ذات گرامی کا نام مخدوم بہاری ہے۔ آ گئے مدینے سے بارگاہ مخدوم بہاری میں، علمی بحث شروع ہو گئی، تحقیق شروع ہو گئی، وسعتوں مطالعوں کے وسعتیں پر کھولنے لگے۔ ایسے میں حضرت مخدوم بہاری سے حضرت شاہ سید تقی نے فرمایا کہ حضور حج کا مہینہ ہے، چلیے حج کر کے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، الحمدللہ میں نے کر لیا، اب میری ماں ضعیفہ ہیں، ان کی خدمت زیادہ ضروری ہے، میں خدمت کر رہا ہوں۔ بے شک یہ جملہ کہہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو حضرت کے جو خادم تھے بہت بڑے عالم، معلوم ہے مدینے میں 40 سال تک جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے اور وہ مرید ہونے کے لیے مخدوم بہاری سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ وہ بیٹھے تھے، کہا کہ کیا حج کرتے ہیں صاحب؟ یہ دیکھیں، جب آستین دکھایا تو کعبہ اس میں نظر آیا۔ کہا یا اللہ، مرید کا یہ حال ہے تو پیر کا حال کیا ہوگا؟ مخدوم اس منزل، مرید اس منزل میں ہے تو پیر کس منزل میں ہوگا؟ یہ تو اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے اور خود اس کا فیضان کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ خوش ہو جائیے اگر ایسا کوئی ولی ہے تو میرے بہار میں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ مخدوم بہاری پہ حملہ ہوا، معلوم ہے بدعقیدوں نے کیا، کہیں سے جواب نہیں آیا، اگر جواب دیا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے دیا۔ بے شک سارا دارالفتہ خاموش، قلم چل رہا ہے تو امام احمد رضا کا، اور ایسی تحقیق کی ہے حضرت مخدوم بہاری کی شخصیت پر کہ تحقیق بھی پانی پھیرتی نظر آ رہا ہے۔ کیا بات ایسی تحقیق حجب العوام ان مخدوم بہاری کتاب لکھی ہے حضرت امام احمد رضا نے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہچانے بہار کی مٹی کتنی اچھی ہے، پہچانے بہار کے مٹی میں کتنا سونا ہے، پہچانے بہار کتنا زرخیز ہے اور بہار میں کتنی اہم شخصیتیں آرام فرما ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بہار مردم خیز بھی ہے اور مردم خور بھی ہے، اور اسے مان لینا چاہیے۔ بہرحال عرس کہاں سے شروع ہوا تو مخ المعانی اٹھائیے، اس میں ایک واقعہ مخدوم بہاری نے لکھا، ایک بہت بڑے عالم جن کا نام حضرت علامہ زاہد تھا، انہوں نے 30 پارے کی تفسیر عربی زبان میں لکھی۔ کتنے میں؟ عربی زبان میں۔ نام کیا لکھا؟ تفسیر زاہد۔ جب وہ کتاب مکمل ہو گئی تو اپنے شاگرد کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ کتاب لو، دریا کے کنارے جاؤ، 2 ہاتھ ظاہر ہوں گے، یہ کتاب اس ہاتھ میں رکھ دینا، چند لمحے کھڑے رہنا، پھر کتاب لے کر آنا۔ شاگرد نے سوچا یا اللہ، یہ آج کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، بچپنے میں جو ہم لوگ روشنائی بناتے تھے اور اس سے تختی پہ لکھتے تھے وہ روشنائی تھی، تو کیا اس روشنائی کی لکھی ہوئی کتاب دریا میں جائے اور محفوظ ہو کر آئے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نشان مٹ جائیں گے، تحریر مٹ جائے گی، نقطے مٹ جائیں گے، زبر زیر مٹ جائے گا۔ چنانچہ شاگرد نے کتاب اٹھائی اور اپنے گھر کی الماری میں سجا دیا۔ کیا بات ہے، کل ہو کے پہنچا تو حضرت نے کہا بے وقوف، کہا کیا اور کیا تم؟ اسی کو کہتے ہیں خانقاہ۔
کیا کہتے ہیں؟ خانقاہ. وہاں کیمرہ نہیں لگا تھا جو آج لگا ہوا ہے چاروں طرف. روحانیت کا کیمرہ ایسا تھا کہ شاگرد کیا کر رہا ہے استاد درسگاہ میں بیٹھ کر دیکھ رہے. سبحان اللہ. کیا میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تم جو میں نے حکم دیا ہے. گئے استاذ کے حکم کے مطابق دریا کے کنارے پہنچے. دو ہاتھ ظاہر ہو گیا, کتاب دیا, چند لمحے کھڑے رہے. اس کے بعد دیکھا کتاب اوپر آ گئی, اور آنے کے بعد اب وہ الٹ رہا ہے. حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ حرف تو حرف اس کا ایک نقطہ بھی نہیں مٹا. سبحان اللہ. کتاب دریا میں جائے, سمندر میں غوطہ لگائے, طوفانوں سے کھیلے اور اس کا حرف نہ مٹے. حیرت میں ہے, استاذ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے, اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. خانقاہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضور سمجھا دیجئے. کہاں سمجھا تو دوں گا. کہ ہوا کیا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے نا, ہر شخص کتاب لکھنے کے بعد اپنے سے بڑے کو اصلاح کے لیے دیتا ہے. ہماری جماعت کا بہت اچھا قلمکار حضرت علامہ اشکر رضا تشریف فرما. بہت اچھا قلم ہے, بہت اچھی زبان ہے اور بہت اچھی صلاحیت ہے. خود ان سے پوچھیں آپ. جب یہ مضمون لکھتے ہیں تو اپنے بڑوں کو ضرور دکھاتے ہیں. چھپنے کے بعد جو اعتراض ہو اس سے بچنے کے لیے ہر شخص اپنی کتاب دکھاتا ہے. الحمدللہ میری بھی 50 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور میں بھی اپنے بڑوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ مفتی نظام الدین صاحب جانتے ہیں, 25 سالہ دوستانہ مراسم ہے, ان سے یہ جانتے ہیں. تو میں بھی دکھاتا ہوں اپنے سے بڑوں. تو ہر قلم کا لکھنے کے بعد وہ ضرور اپنی تصنیف کسی کو دکھاتا ہے. میں نے بھی دکھا دیا ہے. کہ دکھایا تو مگر وہ تھے کون؟ کہ تم نہیں جانتے؟ کہ نہیں. کہ وہ حضرت خضر تھے. سبحان اللہ. کون تھے؟ سبحان اللہ. حضرت خضر تھے. اور حضرت خضر سے میں نے اپنی کتاب کی اصلاح لی ہے. سبحان اللہ. ایمانداری سے بتائیے, جس کتاب کو کوئی نبی دیکھ لے کیا اس میں کوئی غلطی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی خطا, کوئی کمی, کوئی بیشی, کچھ نہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے اصلاح کی. جہاں ضرورت تھی اصلاح کر دی, جہاں ضرورت نہیں تھی تحریر وہی تھی. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرس کہاں سے. بے شک. تو حضرت علامہ زاہدی لکھتے ہیں, نبی ناز رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے مدینے کی دعوت فرمائی. کس کی دعوت فرمائی؟ پورے مدینے کی. پورے مدینے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جیسے نبی کل زندہ تھے, آج زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں. بریلی کے آستانے سے آواز آ رہی ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو میرا نبی زندہ, لیکن حضرت ابو بکر بعد وصال ظاہری 3 دن کے بعد پورے مدینے کی دعوت فرمائی. حضرت عمر نے پوچھ دیا, ابو بکر یہ دعوت کیسے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر فرما رہے ہیں, عمر آج کا دن نبی کے عرس کا دن ہے. پتہ چلا دنیا میں سب سے پہلا عرس ہمارے نبی کا, اور جس نے سب سے پہلے نبی کا عرس منایا وہ حضرت ابو بکر ہے. تو انہی کی سنت میں ہم لوگ عرس مناتے ہیں. مگر یاد رکھیں عرس میں غلطیاں ہم کرتے ہیں, بدنام اعلیٰ حضرت. بے شک. حق ہے, حق ہے. سوال آیا کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا ہے؟
आला तो फरमाते ये मत पूछो कि औरतों का मज़ार पे जाना कैसा है, ये पूछो कि जब औरतें घर से कदम निकालती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की कितनी लानत होती है। अनपढ़ बेवकूफ ये इल्जाम लगाता है कि आला हजरत ने मज़ार पे जाने की इजाजत दी है। पढ़ो आला हजरत को, इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं, आशिकों मज़ार पे जा रहे हो, दिल भी संभाल लेना, जहन भी संभाल लेना, फिक्र भी संभाल लेना और कदम भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जो इमाम अहमद रजा अपने नबी के सजदे को जायज न करे वो वली के सजदे को कैसे करार देगा। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह वाह माशाअल्लाह। बारगाहे रिसालत में इमाम अहमद रजा पहुंचे हैं तो सर नहीं झुकाया, अपना दिल झुकाया। आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जितने लोग बैठे हैं वली की बारगाह में कतई सर मत झुकाइए। ये सर झुकाने के लिए नहीं है, ये दिल झुकाने के लिए। और आला हज़रत ने तो अदब बताया, 4 हाथ दूर खड़े रहो, अदब से फातिहा पढ़ो और उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करो, इसलिए कि वो रब के महबूब हैं, मुकर्रब हैं, बड़े करीब हैं। अगर उनके वसीले से दुआ किया तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। तो मसला के आला हज़रत तो ये है, ये मेला, ये ठेला, ये औरतों की भीड़, ये मसला के आला हज़रत नहीं है। मत लगाइए मसला के आला हज़रत का नारा, ये मसला के आला हज़रत को मजरूह करना है। हर शख्स ये जिम्मेदारी ले कि अपने घर से किसी भी खातून को किसी भी मज़ार पे जाने की इजाजत ना। अरे जाना है मदीना जाओ ना, जाना है मक्का जाओ ना, जाना है तवाफ़े काबा करो ना, जाना है सफा मरवा को देखो ना, जाना है मुस्तफा के रोज़े की ज़ियारत करो ना। इससे बड़ी ज़ियारत और सादत क्या हो सकती है। खबरदार कभी मज़ार पर औरतों को आने की इजाजत मत देना। गलत कदम तुम उठाते हो, बदनाम उलमा होते हैं कि मौलाना नहीं बोलते, बदनाम मसलके आला हज़रत होता है। नहीं, आज से ये अहद करना है कि हम अपने खातून को घर के बाहर नहीं निकालेंगे। यही तो इस्लाम है, यही तो पर्दा है, यही तो इस्लाम की तालीम है, यही तो सबक है। आज क्या बात है कि ये 18 से लेके 21 साल के बच्चे नशा में धुत हैं, गैर शरई काम कर रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो बच्चे की खराबी है? नहीं, बाप की खराबी है। खुदा की कसम, अगर माँ और बाप अच्छे हैं तो बेटा खराब नहीं हो सकता। उसकी जिंदा मिसाल गौसे आजम है। माँ इतनी पाकीज़ा है कि दुनिया के किसी नजर ने माँ गौसे पाक की माँ को नहीं देखा और माँ की नजर ने दुनिया को नहीं देखा। माँ हो तो उम्मुल खैर, बाप हो तो अबू साले। सुभान अल्लाह। जब माँ उम्मुल खैर होती है और बाप अबू साले होता है तो बेटा वलियों का ताजदार होता है, शहंशाह बगदाद होता है, शहंशाह जिलानी होता है। और ऐसा नहीं है। हाल तो ये है कि 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र है, अम्मी ने कहा जाओ बिस्मिल्लाह खानी करा। आज तो हम भूल गए बिस्मिल्लाह खानी किसे कहते, छिल्ला करते। छिल्ले का कहीं सबूत नहीं, और है तो कोई बता दे, है कहीं सबूत? नहीं है। अगर आपकी गोद में अल्लाह ने बेटी दी या बेटा दिया, उम्र 4 साल की हो, उस्ताद के पास भेजिए। यहाँ तो 3.5 साल की उम्र होती है और 25,000 डोनेशन देकर उस स्कूल में दाखिला कराते हैं जहाँ रैट कैट फैट पढ़ाया। हद है। बच्चे की जबान पे अल्लाह का नाम नहीं है और रैट कैट पढ़ाना।
جس سے تم برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو وہ برکتیں رخصت ہو رہی ہیں، اور تم وہ پڑھا رہے ہو جسے چوہا اور بلی پڑھایا جا رہا ہے۔ برکتیں تلاش کر رہے ہو، کیسے برکت ملے گی؟ یاد رکھیں غوث اعظم پڑھے پڑھائے آئے تھے، ولیوں کے تاجدار بن کے آئے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا مکتب جا، استاذ کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کر گئے، زانوے ادب تہ کیا، کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا امی نے بھیجا۔ کہا کیوں؟ کہا بسم اللہ خانی کے لیے۔ کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ، آپ بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے کیا پڑھایا؟ پڑھیے بھائی، خاموش ہو گئے۔ اتنا پڑھا کے استاد خاموش ہو گئے، حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور جانتے ہیں ایک دو پارے نہیں 17 پارے زبانی یاد سنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11 سال کا بچہ یہاں ہو، میں اسے کھڑا کروں اور پوچھ لوں کہ تو 5واں کلمہ پڑھ دے، اسے کلمہ نہیں یاد ہے، مگر سلام ہو غوث اعظم کی عظمت کو، سلام ہو ان کے تقدس کو، سلام ہو ان کی کرامت ہو، سلام ہو ان کے بچپنے کو، سلام ہو ان کے زمانے طفلی کو، کہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی عمر شریف ہے اور 17 پارے زبانی سنا دیے۔ اب استاذ کھڑے ہو گئے، بیٹا کس مدرسے سے پڑھ کے آئے، اور اگر آئے تھے پڑھ کے تو یہاں کیوں آ گئے؟ کہا واللہ العظیم یہ پہلا مدرسہ ہے، ابھی تک کسی استاذ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ کہا چہرہ نہیں دیکھا اور 17 پارے زبانی یاد؟ کہا حضرات یہ کسی مکتب کی دین نہیں ہے، یہ ماں کی گود کی فضیلت ہے۔ گود اچھی ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، گود اچھی ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، گود اچھی ہوتی ہے بیٹا بختیار کاکی ہوتا ہے، گود اچھی ہوتی ہے بیٹا محبوب الہی ہوتا ہے، گود اچھی ہوتی ہے بیٹا صابر پاک ہوتا ہے۔ قریب آ جائیے، گود اچھی ہوتی ہے بیٹا مخدوم بہاری ہوتا ہے، اور گود اچھی ہوتی ہے بیٹا امام احمد رضا ہوتا ہے، گود اچھی ہوتی ہے بیٹا تاج الشریعہ۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مخدوم الاولیاء کانفرنس۔ شکایت یہ ہے کہ بیٹا شراب پی رہا ہے، شکایت یہ ہے کہ بیٹا جوا کھیل رہا ہے۔ یاد رکھیے اس میں بیٹے کا کوئی کردار نہیں ہے، جو کردار ہے وہ ماں کا ہے اور باپ کا ہے۔ کہا کہ بیٹا پڑھے نہیں اور یاد کیسے؟ کہا ماں کی چادر اتنی پاکیزہ ہے، ماں کا آنچل اتنا مقدس ہے کہ ماں یہ وہ نہیں تھی، ڈائریکٹ فاطمہ کی بیٹی تھی، فاطمہ کی کنیز تھی، فاطمہ کی خادمہ تھی، اور جو فاطمہ کی خادمہ ہو اس کی سیرت کتنی اچھی ہوگی، اس کا کردار کتنا اچھا ہوگا، اس کے انداز کتنے اچھے ہوں گے، ان کی تربیت کا ماحول کتنا اچھا ہوگا۔ یہ ساری برکتیں یہ میری ماں کے آغوش کا نتیجہ ہے۔ شراب بیٹا پی لے، جوا بیٹا کھیلے، کون نہیں جانتا ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے؟ نہیں ہے، جوا یہ حرام ہے، اس کے باوجود ہمارے بچے اور 18 سال کے بچے نہ باپ کو جرأت ہو رہی ہے کہ بیٹے سے پوچھ سکے کہ رات کی تاریکی میں 3 بجے تک تم کیا کر رہے ہو، اور نہ ماں کی جرأت ہے کہ بیٹی سے پوچھ سکے کہ تم بستر پر کیا دیکھ رہی ہو، اس لیے کہ کل کے غوث اعظم تھے، 40 سال عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ آج باپ بے نمازی ہے، اذان ہو رہی ہے اسے مطلب نہیں ہے، فجر ہو رہی ہے بستر پر ہے، عصر ہو رہی ہے بازار میں ہے، یہاں وہاں ماں بھی ٹہل رہی ہے، باپ بھی ٹہل رہا ہے، تو بیٹا اچھا کیسے ہوگا؟ آئیے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان
والوں خود اپنے کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے تو بچہ اچھا کیسے ہوگا. اب سنیے میرے نبی فرماتے ہیں تربیت کے 3 اسٹیج ہیں اور ان اسٹیجوں میں اگر آپ نے اپنے بچے کو آراستہ کر لیا خواہ بچہ ہو یا بچی تو وہ بگڑ نہیں سکتے. بتا دوں عمل کریں گے کتنے لوگ نہیں کریں گے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا سب لوگ کریں گے ماشاءاللہ. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری گفتگو کو دل میں اتار رہے ہیں. 3 اسٹیج نبی نے فرمایا. آج ایک جملہ میں بول ہم لوگ جب اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتے کہ دلہن کیسے آ رہی ہے, یہ دیکھتے کہ گھر کتنا اچھا ہے, وہ 4 ویلر دے گا کہ نہیں دے گا, میرے دروازے پہ 4 ویلر لگے گی یا نہیں لگے گی, یہ حالات ہیں. آقا فرماتے ہیں یاد رکھو ابھی تم نے شادی نہیں کی ہے مگر آنے والے بچے کا حق تم پہ پڑ جاتا ہے. اس لڑکی سے شادی کرو جس کی پیشانی میں سجدوں کے اجالے ہو, اس لڑکی سے شادی کرو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, اس لڑکی سے شادی کرو جس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو, اس لڑکی سے شادی کرو جس کے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو, اور اس لڑکی سے شادی کرو جس کے سر پر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے چادر تطہیر کا سایہ ہو. اگر یہ فضیلتیں آنے والی دلہن کے ساتھ ہے تو بیٹا غوث اعظم ہی ہوگا. وہ آوارہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ جواری نہیں ہو سکتا ہے, وہ شرابی نہیں ہو سکتا ہے. میں منبر نور سے بول رہا ہوں کہ اگر گود اچھی مل گئی ہے تو بیٹا بہت اچھا مل گیا. اب آپ دیکھیے آقا نے فرمایا نا کہ 3 اسٹیج ہے, 1 سے لے کے 7 سال تک آپ کا بیٹا آپ کا بادشاہ ہے. کیا ہے؟ تھوڑی توجہ ادھر دے, میں مختصر اپنی گفتگو ختم کروں. کیا ہے وہ؟ 1 سے 7 سال تک کیا ہے؟ بادشاہ. اور یاد رکھیں بادشاہ بگڑ گیا تو ملک بگڑ گیا. جیسے کیا بات ہے, بادشاہ کو بہت سنبھال کے رکھنا ہے, اس کے ہر نخرے اور ناز کو سنبھال لینا ہے. اگر اس کے نخرے اور ناز کو ہم نے سنبھال لیا تو اب وہی بادشاہ آگے چل کر کے آقا فرماتے ہیں کہ اب اسے بادشاہ مت سمجھنا. جب 7 سال مکمل ہو پکڑو کان, خود مسجد جاؤ اسے بھی لے کے, خود وضو کرو اسے بھی کراؤ, خود وضو کے طریقے بتاؤ, نماز کے طریقے بتاؤ, غسل کے مسائل بتاؤ, اور اتنا بتا دو کہ اب دنیا کی کوئی گمراہی اسے ٹھوکر. ابھی 2 فروری کو میں کالی کٹ کیرلا گیا تھا. علماء جانتے ہیں کالی کٹ کیرلا کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہیں؟ ابو بکر صاحب کا نام سنا ہے؟ انڈیا کی ایک لڑکی وہاں جس پر عرب جس ملک میں وہ تھی اس ملک والوں نے پھانسی کی سزا سنا دی. ہندوستان کی حکومت کے سارے اختیارات ختم ہو گئے مگر ابو بکر صاحب نے اسے بچایا. اور وہ کوئی اور نہیں, اپنی جماعت کے بہت بڑے عالم. نہیں ہوئی اسے پھانسی, انہی کے مدرسے میں 2 فروری کو عالمی سیمینار تھا اور بہمدہی مظفر پور سے اس فقیر کا انتخاب تھا. تشریف لائیے دیکھیے ہمارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مخدوم الاولیاء کانفرنس حضرت شہباز نوری کلکتوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان کے آنے کا
مطلب یہ ہے کہ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. 10 منٹ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم. چلو ہو گیا. تو میں وہاں گیا. معلوم ہے ان کے کالج جو ہیں وہ ایک شہر ہے, 1-2 بیگھہ میں نہیں ہے, کئی کلومیٹر میں. اور اس میں جو انہوں نے مسجد بنائی ہے 40 کروڑ کی لاگت سے بنائی ہے. کتنے کروڑ کی؟ سیمینار جب ختم ہوا 3 دن کا ہم لوگ بیٹھے, ہم نے پوچھ دیا کہ حضرت آپ کے ہاں مزاج کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں میرے مدرسے کے تحت 10,000 مکتب چلتے ہیں. کتنے؟ اور ہر مکتب کے استاذ کی تنخواہ میں دیتا ہوں. ہے آپ کے ہاں یہ نظام؟ نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ 5 سال مکتب میں اتنی اچھی تعلیم ہم دلواتے ہیں کہ مسائل سے لے کے عقیدے تک جتنی اچھی تعلیم ہو سکتی ہے ان بچوں کو ازبر کرا دیتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. کاش ہمارے بہار میں بھی یہ ماحول ہو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ان بچوں کو 10 سال کی عمر میں مدرسے میں لے جا کر اچھی تعلیم دلوائیں تو کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ قطعی یہ نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا روڈ پر جوا کھیلے, شراب پیے اور نشہ خوری کرے. نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ 1 سے 7 سال تک. اور جیسے ہی 8 سے 14 سال کی عمر ہو تو اب اس کو بادشاہ مت سمجھیے, وہ آپ کا نوکر ہے. جاؤ اسکول سے آ گئے, جاؤ حضرت کے پاس قرآن پڑھو. قرآن سے پڑھ کے آ گئے, جاؤ تم بازار سبزی لے کر آؤ. خبردار کسی غلط بچوں کے ساتھ مت رہنا, خبردار یہ غلطی مت کرنا. خبردار ہم نے محلے میں بتا دیا ہے کہ اگر میرا بیٹا کوئی شرعی قدم اٹھا رہا ہو تو مجھے بتا دینا, میں اس کی اچھی نوٹس لوں. اگر اس ڈھنگ سے آپ نے تربیت کی تو یہ 14 سال تک آپ کا نوکر ہے. اب نبی کا فرمان سنیں اور مسکرائیں. آقا فرماتے ہیں کہ 15 سے لے کے 21 سال تک وہ اب نہ بادشاہ ہے نہ نوکر ہے, وہ آپ کا وزیر ہے. آپ دیکھیں نا, بگڑنے کی عمر یہی ہے. 11 سے لے کے 21 سال یہ بگڑنے کی عمر ہے, مگر شریعت کی روشنی میں ہم نے اسے اتنا سیچ دیا ہے, اتنا سنوار دیا ہے, اتنا پاکیزہ کر دیا ہے, قرآن سے اتنا قریب کر دیا ہے, نبی کی محبت میں لپیٹ دیا ہے کہ اب جو قدم اٹھائے گا قرآن کے اجالے میں اٹھائے. اور جب 21 سال کا ہو آپ کچھ بھی کرنے جائیں اچھا کام, پوچھیں بیٹا یہ کرنے جا رہا ہوں تم کیا رائے دیتے ہو, اسے احساس ہوگا کہ اب میں اس منزل میں ہوں کہ باپ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے. نہیں تو اب وہ غلط قدم نہیں اٹھائے. بتائیں کیا ایسی تربیت ہم کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہوں گے کہ مولانا شاید انگریزی کے خلاف بولنے نہیں. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کے بچے کو اتنی انگریزی آنی چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ بھی اس کے پیچھے تھا, نیچے وہ سانس نہ لے سکے. اتنی اچھی انگلش پڑھے, اچھا ڈاکٹر بنائے, اچھا انجینئر بنائے, اچھا پروفیسر بنائے, اچھا دانشور بنائے, آپ سب بنائے, مگر پہلے مسلمان بنائے. اور مسلمان بنانے کے لیے قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سمجھنا بھی ہے, اور قرآن پہ عمل کرنا بھی ہے. تو جب اس پیریڈ میں جسے ہم 21 سال کا خوبصورت پیریڈ کہتے ہیں, اس دور میں اگر ہم نے اپنے بچے کو سنوار لیا یا اپنی بیٹی کو سنوار لیا تو یہ جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نہیں ہو سکتی. ہوں گی, اس نے قرآن پڑھا ہے,
اس نے حدیث پڑھی ہے، اس نے مصطفیٰ کا کردار پڑھا ہے، اس نے سیدہ عائشہ کی سیرت کے جمال پڑھے ہیں، اور جب اس کے دل میں اسلام کی محبت، عائشہ کی محبت، فاطمہ کی محبت ہوگی تو جو قدم اٹھے گا حدیث کے اجالے میں اٹھے گا۔ یہی اسلام کی تربیت ہے۔ مگر رونا یہ ہے کہ جہاں ہم مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے نہ وہ مدرسہ سلامت ہے اور نہ وہاں کا نظام سلامت ہے۔ حیرت ہے کہ اپنے گھر میں اتنے خوبصورت ٹائلز ہیں کہ مکھی پھسل لے گی، اب مدرسہ چلے جائیے گا تو ٹھوکر لگے گی، گر جائے گی۔ حیرت ہے، اپنا گھر اتنا حسین اور نبی کا گھر ایسا کہ بچے ادھر گر رہے ہیں، جہاں مولوی ادھر گر رہا ہے۔ آخر کیا سمجھا ہے آپ نے؟ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنا گھر اچھا نہ بنائیں، بہت اچھا بنائیں، مگر اس سے اچھا وہ گھر بنائیں جو مصطفیٰ کا گھر ہے، اور وہ گھر جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، وہ گھر جہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہو، وہ گھر جہاں تفسیر کا مطالعہ کیا جا رہا ہو، وہ گھر جہاں فقہی مسائل پڑھائے جا رہے ہوں، وہ گھر جہاں تکلم پڑھایا جا رہا ہو، وہ گھر جہاں حدیث کی عظمتیں بتائی جا رہی ہوں۔ اگر اس گھر کو اچھا نہ بنائیں گے تو کس گھر کو اچھا بنائیں؟ اساتذہ بہت سی صلاحیت ہونی چاہیے، مدرسے کی تعمیر بہت اچھی ہونی چاہیے، نظام تعلیم بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اس تینوں اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ میں نے آپ کا مدرسہ دیکھا نہیں، خدا کرے دیکھ لیں، مگر پورے ہندوستان نہیں، الحمدللہ باہر بھی میں جاتا ہوں۔ ابھی یہ تکبر نہیں ہے، مدینہ شریف سے تقریر کر کے آیا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں سرکار کے قدموں میں تھا، سبحان اللہ، اور اسی رات میں ایک ٹور والے نے انتظام کیا، 500 کی تعداد تھی اور فقیر کا خطاب ہوا ہے۔ تو اس پہ مجھے غرور نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ نبی نے مجھے وہاں بھی بلوا لیا ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو میں تقریر کا خواہاں بھی نہیں ہوں، اور میں یہ لوگ جانتے ہیں علماء کہ میں جلسوں میں بہت کم وقت دیتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ پوری رات میری بیکار ہو جائے گی، ہو گئی، مگر روم پہ رہوں گا تو 5 صفحے کا مقالہ میں لکھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی 50 کتابیں منظر عام پہ نہیں آئی ہیں، اور بڑے بڑے دانشوروں نے میری کتابوں پہ تاثرات پیش کیے، الحمدللہ، یہ حضرت لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ نہ میری تعریف ہے، نہ میرا کبر ہے، نہ میرا غرور ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جس بندے سے جو کام لینا چاہے آسانی سے لے لیتا ہے۔ تقریر کرنے والے بہت لوگ ہیں، الحمدللہ پورے اسٹیج میں جتنے عالم ہیں یہ سب اچھے خطیب ہیں، سب نامور خطبہ میں شامل ہیں، اسی لیے میں جلسوں کا خطاب بہت کم کرتا ہوں۔ میلاد لے لیتا ہوں کہ 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے اور پھر رات میں اپنا کام کر لیتا ہوں، درسگاہ میں پڑھاتا ہوں اور گھر میں بیٹھ کے کتاب لکھتا ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اپنی نسلوں کو پاکیزہ کیا ہے، آپ بھی اپنی نسلوں کو پاکیزہ کریں۔ مدرسہ اتنا اچھا بنائے کہ آنے کے بعد بچہ یہ بھول جائے کہ میرا گھر کیسا ہے۔ اساتذہ محبت اتنی پیش کریں کہ بچہ بھول جائے میری ماں کیسی ہے، اور محبتوں کا وہ تیور اساتذہ دکھائیں کہ باپ کی شفقتیں بھی بچے بھول جائیں۔ تو اگر ایسا مدرسہ ہم نے بنایا، اب وہ کل کا مسئلہ نہیں ہے کہ گھاس کھا کے کوئی عالم بنے گا، یہ تو غوث اعظم کی شان ہے۔ 1 سال صرف گھاس کھا کے رہے، 1 سال صرف پانی پی کے رہے، اور 1 سال ایسا ہوا کہ نہ گھاس کھایا نہ پانی پیا، بھوکے رہے، اور پڑھے تو اتنے بڑے عالم بنے ہیں کہ اس زمانے میں جب ان کے جیسا عالم نہیں تھا تو آج کون ہوگا؟ معلوم ہے 30 سال تک پڑھایا ہے۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک۔ اور ایسا نہیں کہ ان کے شاگردوں میں صرف محدث، مفکر، فقہا، علماء ہیں، ان کے شاگردوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار ہے۔ یہ کسی اور درسگاہ کا فیض یافتہ نہیں ہے،
یہ غوث پاک کی درسگاہ کا فیض یافتہ ہے۔ سبحان اللہ آج ہم کیوں نہیں اپنی درسگاہ میں ایسے افراد پیدا کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ خدا کرے کہ ہم میلہ ٹھیلا کو بند کریں، شادیوں میں فضول خرچیوں کو بند کریں، منڈپوں کا اہتمام بند کریں، ان پیسے کو جمع کریں اور قوم کے بچے کو اتنا اچھا پڑھائیں، اتنا اچھا پڑھائیں، اتنا اچھا پڑھائیں کہ جب راستے سے گزرے وہ بچہ تو دنیا کہے امت ایسی ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ۔